السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع جان۔ واشنگٹن اور تہران کے بیچ جنگ کے دوران اسلام آباد بھی اب میڈیا کے اوپر شہ سرخی بن رہا ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ایران اور امریکہ میں ثالثی کی جو پیشکش ہے وہ بظاہر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منظور کر لی ہے۔ ایک ٹویٹ ایک سوشل میڈیا ایکس پوسٹ پہ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈالی، جس میں کہا گیا کہ اگر ایران اور امریکہ چاہتے ہیں تو پاکستان تیار ہے ثالثی کے لیے، اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ کے اوپر شیئر کیا ہے، جس سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ امریکی صدر پاکستان کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں۔ ایران کی طرف سے باقاعدہ جواب ابھی آنا ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ ایران بھی اس پیشکش کو قبول کرے گا اور امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے اسلام آباد میں جو ہے وہ جلد ہی مذاکرات ہوں گے اور پاکستان اس میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ ہمارے پاس جو شرائط ہیں کچھ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو میڈیا پہ آئی ہیں مختلف ذرائع سے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ ان معاملات پہ بات کرنے کے لیے بہت خاص مہمان بھی موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کرائیں گے، مگر پہلے امریکہ اور اسرائیل سے جنگ بندی کے لیے ایران کی جو 6 شرائط ہیں جو اس وقت مختلف ذرائع سے منظر عام پہ آئی ہیں: جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی واضح اور قابل عمل ضمانت، خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی بندش، جارے قوتوں کو پیچھے ہٹانے اور ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ، تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی نظام کا نفاذ، ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور ملک بدری۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا تھا، جس کو امریکی صدر نے مزید شیئر کیا ہے، اس ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی جاری کوششوں کا خیر مقدم اور مکمل حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی کے بعد پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے جامع تصفیے کے لیے بامعنی مذاکرات کی سہولت فراہم کرنے اور میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان جاری تنازع میں نتیجہ خیز مذاکرات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے میزبانی کے حوالے سے تیار ہے اور اسے اعزاز سمجھتا ہے، اور اس ٹویٹ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ کے اوپر شیئر کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے منتخب صدر ہیں، سینٹ آف پاکستان کے ممبر بھی رہے ہیں، سابق چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز رہے ہیں اور سابق چیئرمین پاکستان سٹیل ملز بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب۔ ہمیں 2 سینئر صحافیوں نے بھی جوائن کیا ہے، ثناء اللہ خان سینئر جرنلسٹ ہیں اور جاوید رانا سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار۔ تو جنرل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی پوسٹ کو مزید شیئر کیا گیا ہے، یہ بالواسطہ طور پہ قبولیت ہے پاکستان کی ثالثی کی پیشکش کے لیے؟ جی مطیع اللہ، بہت مہربانی، آپ نے لائن پہ لیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان ہمیشہ بائیں طرف ہی رہا اور ہمیں کبھی کہا کہ ٹیررزم کو یہ ہوا دے رہے ہیں، کبھی یہ امریکہ جو افغانستان میں تھا تو جب نکل کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری شکست کی وجہ پاکستان تھی اور ہمیں FATF میں دھکیلا گیا، اور اسی طرح انڈیا کو پراپ کیا گیا، کشمیریوں کی طرف کوئی دھیان نہیں، تو ہم بیڈ لائٹ میں تھے۔ لیکن الحمدللہ میں یہ کہوں کہ پاکستان کو ایک غائبی مدد بھی ہے ہمارے اعزاز کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ثالثی پاکستان کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں امریکن بھی، اور آئی ایم شور ایرانینز بھی کریں گے، بیکاز ایران بھی ہمیں اپنا مخلص دوست سمجھتا ہے۔ ان کے پریزیڈنٹ سے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی تھی، اور آئی ایم شور کہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ جنگ سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ان کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس میں موسٹ امپارٹنٹ یہی ہے کہ ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ آپ کل پھر نہیں چڑھائی کر پڑے، بیکاز امریکن کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ انریلائبل ہے۔ اس سے پہلے 2 دفعہ ان کو دھوکہ مل چکا ہے۔ تو میرے خیال ہے پاکستان کے لیے یہ مشکل کام تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعزاز بھی ہے، اور چونکہ دونوں سائیڈیں ہمارے اوپر تکیہ کر رہی ہیں تو آئی ایم شور کہ انشاءاللہ
اس میں کوئی راستہ نکلے گا. جنرل صاحب کیا پاکستان جو ہے جی. اس معاملے میں ضامن کا کردار ادا کر سکتا ہے, گارنٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ امریکہ تو بہت سارے ممالک کی نظر میں ناقابل اعتبار ہے, اور پہلے بھی ایک معاہدہ جو ہوا تھا جس میں یورپین ممالک بھی شامل تھے, وہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑا. تو اب کی بار کیا پاکستان ثالث ہی رہے گا یا اس میں کوئی گارنٹی یا ضمانت بھی دے سکتا ہے, اور خاص کر امریکہ کی ضمانت دے گا پاکستان؟ جی دیکھیں, آئی ایم شور کہ اگر یہاں تک نوبت آئی اور ہماری لیڈرشپ نے اس کو موضوع سمجھا, اٹ ڈیپینڈس کہ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی ٹرمپ کے ساتھ یا اس لیڈرشپ کے ساتھ. پریزنٹلی تو اٹ لکس کہ ٹرمپ جینوئنلی رسپیکٹ دے رہا ہے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو, اور وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم مخلص ہیں امن کے لیے. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ اس نے بارہا پاکستان کا جو ہندوستان کے ساتھ بھی تنازع ہوا تھا اس میں پاکستان کی ہمیشہ تعریف کی ہے. تو میرے خیال میں گارنٹیز تو جو ہوتی ہیں وہ پاکستان اپنے طور کے اوپر دے گا, یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. ایک پاکستان ہی تو اس میں گارنٹر نہیں ہو سکتا. ایکچولی اس میں انوالو یونائٹڈ نیشن کو بھی کرنا ضروری ہے کہ وہ گارنٹی دیں کہ آئندہ یہ ان کے چارٹر کی وائلیشن اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی تو جو ان کی مرضی ہے, نتن یاہو جو ایک وار کرمنل ہے, اور مطلب ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اسے کہا ہوا ہے ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ. وہ اگر ادھر ٹرمپ کے ساتھ مل کے تو اس نے یہ اٹیک ادھر کرایا اور ان کو بھی مصیبت میں پھنسایا. اس کی مخالفت تو ود ان امریکہ بھی ہو رہی ہے. لیکن جنرل صاحب, پاکستان تو امریکہ اور ایران کے بیچ ثالثی کروا رہا ہے, تو کیا بطور ثالث پاکستان اس بات کو یقینی بنائے گا کہ امریکہ کے علاوہ اسرائیل بھی ایران پہ حملے نہ کرے؟ دیکھیں, اسرائیل کی تو گارنٹی میرے خیال میں کوئی بھی نہیں دے سکتا. پاکستان کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن امریکہ کو یہ گارنٹی دینی چاہیے. دیکھیں, امریکہ کو تو ضرور انوالو تو یہ کرنا چاہیے کہ جب اگر ہم پیس چاہتے ہیں اور یو این بھی اس میں انوالو ہو, اور اس میں ہمارے مسلم دوسرے ممالک جو ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے, ان کو بھی ہم انوالو کریں, تو یہ کہا جائے کہ اس کو روپ ان کیا جائے, بیکاز وہ تو اپنی گریٹر اسرائیل کی اس ڈگر پہ چلا ہوا ہے. آپ نے دیکھا غازہ میں کیا کیا, اس کے بعد ویسٹرن بینک, ابھی صدرن لبنان کے اوپر, اور اس کے بعد وہی 1 بائی 1 ان چھوٹی جی سی سی کی ریاستوں کے کو بھی خطرہ محسوس ہوگا. تو اس کا بھی ایک علاج ہونا ضروری ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی گارنٹی پاکستان کسی طریقے سے دے سکتا ہے. اچھا جنرل صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے, تو اس کا کریڈٹ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے؟ دیکھیں پارٹنر, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. یعنی اور اس کے اندر یہ اس میں ایک تو ہمارا اپنا رول ہے, چونکہ الحمدللہ ہم اپنے طور پہ وکٹمز ہیں ٹیررزم کے. نہیں, اس کا کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم کو نہیں جاتا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعظم کو شیورلی جب ٹوڈے ہی از ان دی ہیلم آف دی افیئر تو ان کو بھی جاتا ہے. اٹ از پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ دونوں کو جاتا ہے, بیکاز دونوں کانٹیکٹ میں رہے ہیں. کیونکہ ٹیلی فون پہ تو فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہوئی نا. نہیں ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہوئی تو پرائم منسٹر کے نالج کے ساتھ ہوئی. بالکل صحیح ہے. اور اس لیے یہ جو کریڈٹ ہے بیسیکلی پاکستان کا ہے. پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب اس وقت ہیڈ ہے اور اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر ہے, اور تو ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کو وہ ایکس آفیشو کریڈٹ آپ کہہ سکتے ہیں, بینگ پرائم منسٹر. جی دیکھو, بینگ پرائم منسٹر بھی, اینڈ آف کورس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بڑے انہوں نے دورے کیے, ہر جگہ کے اوپر انہوں نے پرسنل ایکویشن ان لیڈروں کے ساتھ قائم کی. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم, آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ 2 سینئر صحافی اور تجزیہ کار. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. جاوید رانا صاحب, کیا اینڈ گیم کیا ہے ایران کے لیے, کامیابی کیا ہوگی ایران کے لیے؟ کامیابی یہ ہے مذاکرات میں. دیکھیں, پہلی بات یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ پاکستان کا رول ثالثی کا نہیں ہے. پاکستان ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے, اور پاکستان نے دونوں طرف باتیں کی ہیں جی کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو پیٹرن رہا ہے ایران اور امریکہ کے جو گزشتہ جتنے بھی ڈائلاگ ہوئے ہیں
اس میں امان کا رول تھا، تو وہ اس رول کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں. لیکن اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہوٹل میں ایک ہی جگہ پہ عمان جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی. تو کیا اس دفعہ فیس ٹو فیس مذاکرات ہوں گے یا اور نہیں؟ پھر بعد میں جو عمان کے ساتھ ہوا وہ دیکھیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. ایران کی چونکہ اس وقت سروائیول گیم ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑا. تو اینڈ گیم کیا ہے ایران کی کامیابی صرف یہ ہے، اگر پہلے ملیٹریلی اسپیکنگ ایران کی جو گورنمنٹ ہے، نو میٹرز کہ کتنے لوگوں کو ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اگر وہ سروائیو کرتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھیں لمبی لسٹ ہے دونوں طرف سے، لیکن میرا خیال جہاں پہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ گارنٹی دے دے کہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. امریکہ کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو انرچ یورینیم ہے کوئی 60% تک ہے، جو آپ ان پہلے جو نیوکلیر سائٹ سے اٹھا کے لے کے گئے تھے وہ ہمیں دے دیں. لیکن بظاہر تو امریکہ جو ہے اپنا ہرمز پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوئی جو اس کو کسی نہ کسی طرح کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، جو پہلے پورے کا پورا ڈائلاگ کا ایک فریم ورک تھا اسی کے تحت. جہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا امریکہ یہ چاہے گا کہ اس کا جو اسٹیٹس کو ہے پہلے والا اس کو ریسٹور کیا جائے. ایران کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس پہ ٹیکس لگائے گا. یہ ایک بڑا کریٹیکل کمپوننٹ ہے. تو جہاں دوسرا مسئلہ رہا اسرائیل کا، اسرائیل نے اس وقت ان کے جو پنڈتس ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ کی سپورٹ ہمیں نہیں رہے گی آنے والے دنوں میں، سالوں میں، اس لیے انہوں نے جتنا زور لگانا تھا وہ لگا دیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بڑی پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر ایران کا اور امریکہ کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں اور امریکہ جو ہے اسرائیل سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو ایران جو ہے ایک بہت بڑی ریجنل پاور کے طور پہ اٹھ کے سامنے آئے گا. امریکہ کا ٹریلینز آف ڈالرز نقصان ہوا اس میں، کیونکہ یہ جو ملٹری بیسز بنی ہیں یہ کوئی ایک دن نہیں بنی ہوئی، اس کے اوپر بہت سپینڈنگ ہوئی ہے. اسرائیل کی اس وقت نظر یہ ہے کہ وہ باقی گلف اسٹیٹ جنہوں نے ابھی تک نارملائز نہیں کیا ان کو یہ کہے کہ دیکھیں ہم یہ رول ریپلیس کرتے ہیں. دوسری طرف ترکی کیا کر رہا ہے؟ ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے، ایجپٹ کے ساتھ مل کے، سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک ملٹری الائنس جو ہے بلڈ اپ کریں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے گلف اسٹیٹس کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ اسرائیل سے تو ہر بندہ خوف زدہ ہے. لیکن سعودی عرب میں تو پہلی 40 ممالک کی افواج ہیں جن کے کمانڈر جنرل راحیل شریف بھی رہے ہیں، تو وہ افواج کہیں نظر نہیں آئی منظر عام پہ. وہ افواج بنیادی طور پر ایران کے خلاف تھی. تو پھر وہ کدھر ہیں؟ وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک میڈیا کنزمپشن کے لیے. اور بیہائنڈ دا سین میرا خیال یہ کہ جو بھی ہم ہی جو ہے سعودی عرب کو ملیٹریلی ایک ایڈوائز کر رہے ہیں ہوتیز کے اوپر، ہم نے کافی ان کو ایڈوائز کیا لیکن اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ثناء اللہ، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا وہ صرف پاکستان ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کمٹمنٹ چاہ رہے ہیں؟ دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں. اب جو مذاکرات کی ٹیبل پر امریکہ جس طریقے سے فوراً ٹویٹ ان کی ریٹویٹ کی ہے، 1956 میں جب نہر سوئس مصر نے بند کی تھی نا، اس وقت بڑی طاقتیں تھیں برطانیہ اور فرانس جن سے جنگ ہو رہی تھی، وہ بھاگ گئے تھے. اس وقت وہی صورتحال ہے. آپ نے شہرک بند کر دی اور امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری طاقت لگا لی ہے، پوری دنیا سے ریکویسٹ کی ہے اس کو کھلوا دیں، نہیں کھلوا سکے، فورس بھی پوری یوز کی ہے. اور امریکہ کا جو رانا صاحب کہہ رہے تھے کئی $1 ٹریلین کا سٹاک مارکیٹ ڈوب چکی ہے، ان کی اکانومی ڈوبنے جا رہی ہے. ان کا سب سے بڑا جو ایک سٹیک تھا وہ 10 ایئر بانڈ تھے، وہ زمین پہ آ گئے ہیں. تو امریکہ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کو پولیٹیکلی نقصان ہو رہا ہے ٹرمپ کو، وہاں پر لوگ ان کے اچھا یورپینز بھی امریکہ کے حوالے سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں، سر صاف انکار کر رہے ہیں. آپ اسپین کی پرائم منسٹر کی باتیں سنیں، آپ برٹن پرائم منسٹر کی باتیں سنیں، آپ اٹلی کی سنیں، آپ جرمن کی سنیں. انہوں نے کھڑے ہو کے برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہے ڈیوے، ان کی آپ تقریر سنیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ گینگسٹر ہیں. مطلب ہے کہ آپ اس کے پاس، امریکہ کے پاس، میری اپنی جو ساری یہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ان کے لیے سب سے اب یہ راستہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے جنگ کو بند کریں، اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوائیں، ورنہ جب پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہوگی تو سب سے پہلے امریکہ کی اکانومی تباہ ہوگی. اس کے جو الائی ہیں، جاپان ہیں، باقی سب لوگ ہیں، سب تباہ ہو چکے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنائے ہرمز پہ کنٹرول کر کے جو یورپین ممالک کی تیل کی ترسیل ہے اس پہ کوئی ٹیرف یا ٹیکس لگا کے مزید پیسے کمانے کے چکر میں دیکھیں یہ تو نظر آ رہا ہے، اور یہ تو بالکل ان کو نظر آ رہا ہے جس طرح وہ باتیں کرتا ہے، جن میں گرین لینڈ مجھے دے دو،
उसे दे दो, वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया, तो उसने ईरान भी यही समझा यूरोपियन था। और चाइनीज को भी बड़ा नुकसान होगा इसमें, मतलब उनके भी ये तेल वो की इन्वॉल्व है सारे अब अगर नेटो और यूरोप आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा, इसका मतलब है दे आर अगेंस्ट यू, दे आर सपोर्टिंग ठीक है। ईरानी, जावेद चाइनीज, राना साहब रशियन। ईरान के एक पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा जी $20 लाख जो है फीस वसूल की है वहाँ से गुजरने वाले एक तेल बरदार जहाज़ से। ईरान अगर इस तरह फीस वसूल करना शुरू कर देगा, सुने देखें वो क्या। जावेद राना साहब $20 लाख मुतअद्दिद जहाज़ों से आबनाए हुर्मुज़ में फ़ीस वसूल कर ली है ईरान ने। ये तो लगता है कि फिर अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उनको भी अल्टीमेटली अब ईरान ने अगर यहाँ से अर्निंग शुरू कर दी तो ये तो ईरान के लिए ये जंग जो है ये तो बेनिफिट्स लेके आई है। फिर देखिए इसमें रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थी ऑयल के ऊपर, उसको ट्रंप ने लिफ्ट किया। ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी जो ऑयल के ऊपर, उसको लिफ्ट किया। इतनी डेस्परेशन सूरत हो चुकी है यूरोप में और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर कि ट्रंप को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो सरेआम कह रहे हैं यूरोपियन कि भाई ये जंग आपने हमसे कंसल्ट करके शुरू की थी, क्यों की थी, हम नहीं आ रहे। जापान को कहा, जापान ने कहा जी हम नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा। देखें बात इस वक्त ये है कि इन्होंने पूरी जो कोस्टल लाइन है जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ उसको बम्बार्ड करने की कोशिश की है, बल्कि बम्बार्ड 500 जो है वो टन के जो बम है वो गिराए हैं वहाँ पे। जो स्ट्रेटेजिकली इतनी लोकेशन है, एक तरफ माउंटेन्स हैं, उसके अंदर जिगजैग है, जगह बनी हुई है, वो ईरान वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। इसलिए प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनको खुलवा सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ईरान के लिए तो एक बेनिफिट फिर आगे आने वाले वक्तों में क्या ईरान मेरा ख्याल ये है कि जो डील होगी उसके अंदर शायद ये इस लेवल पे अमेरिका ना जाए, डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, लेकिन अमेरिका को ईरान के ऊपर सैंक्शंस रिमूव करने पड़ेंगे और इसके नतीजे में कम से कम आइंदा अगर कोई जंग होती है उसमें अमेरिका पीछे हट जाएगा। वैसे अमेरिकी सदर ट्रंप के कोई भाई नहीं है, वो कहे ईरान से क्या हो, दोनों भाई मिलकर कमाते हैं। वो जिस तरह की टैरिफ लगाता रहा जाना इसी तरह होगा ना कि एक रॉयल्टी लगा दी जाएगी, अमेरिका भी कमाए ईरान भी कमाए, फिर तो अमेरिका ईरान क्लोज आ जाएंगे और अरब और यूरोपियन ममालिक का क्या होगा। कोई भाई नहीं है वैसे, बिजनेस उनकी सोच भी ऐसी है। तो ये राना साहब बताएं कि जंग बंद हो जाएगी या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें बहुत ज़्यादा चांस ये है कि ये जंग बंद हो जाएगी। वो बड़ी कोहेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप इंप्रेशन ये दे रहा है कि अगर ना हुआ तो मैं सारी ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दूंगा ईरान की। देखें इरानियंस इससे डर नहीं रहे, ईरान उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि जो सारे गल्फ स्टेट्स है अगर उनकी ऑयल रिफाइनरी ईरान ने तबाह कर दी तो दुनिया की पूरी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। अभी रेड सी पे हुतीज़ ने ब्लॉक नहीं किया, ईरान हुतीज़ ने वो भी वार्निंग दे दी है। इसलिए ये जंग बंद होने जा रही मेरी नज़र में। अगर इसको कोई चीज़ रोक सकती है तो वो एक शख्स है, देयर इज़ अ मैड मैन, आई विल कॉल हिम मैड डॉग, वो नेतन्याहू है। वजह ये है कि जो मोसाद है, मोसाद ने एक पैरेलल कार्रवाइयाँ चला रही हैं। कतर ने और सऊदी अरब ने मोसाद के एजेंट पकड़े जो बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रहे थे गल्फ में। जो साइप्रस में यूके की बेस के ऊपर अटैक हुआ है, यूके कह रहा है उसका ओरिजिन ईरान नहीं है, और जो डियागो इंडियन ओशन में 4000 किलोमीटर पे अटैक हुआ है उसका ओरिजिन ईरान नहीं है, ईरान ने तरदीद की। तो उसका ओरिजिन कहाँ क्या है? उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं से मोसाद है। तो और मोसाद देखिए, लेट मी फिनिश, मोसाद ये चाह रहा है तो कि गल्फ स्टेट्स जो हैं वो हमला कर दें पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलके ईरान के ऊपर, और पब्लिक रिजेंटमेंट हो जाए, क्योस क्रिएट हो जाए, और उसका जो एजेंडा है टू एक्सपैंड इजराइल उसको मजीद परवान चढ़ सके। गल्फ स्टेट्स वो कहते हैं ना कि हाथी की टांग के साथ बांधी हुई हैं, जहाँ वो जाएगा तो। मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बताता चलूं। देखें एक चीज़ बहुत वाज़ी हो गई है कि आप जितनी मर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें, अगर आप मिलिट्री माइट नहीं है तो आपकी इकॉनमी जो है घंटों में और दिनों में क्रैश कर जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब, सनाउल्लाह साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी महाज के ऊपर क्या हो रहा है। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सियासी जंग की, जो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच जारी है। कोई सीज़ फायर बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया था पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए। उसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।
شفیع اللہ جان صاحب، عمران خان رہائی تحریک کون، کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوگی؟ سب سے پہلے متی صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جو ہماری قیادت ہے اور جو صوبائی قیادت ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بار ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو، تو اس کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے، کچھ آپشن زیر غور ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے۔ رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں اس کا لانچنگ ایونٹ ہے۔ اس کے بعد اس کا ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا۔ تو شفیع اللہ جان صاحب، یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کا نام رہائی فورس ہوگا؟ نہیں، نام جو ہوگا وہ عمران خان رہائی موومنٹ ہوگا۔ اچھا، فورس کا جو لفظ ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں جو ہمارے کچھ رہنماؤں کو اس پہ تحفظات تھے، پھر آپ جیسے دوستوں کو میڈیا میں بھی اس بات پہ فورس کے لفظ پہ کافی گفتگو ہوئی۔ اب اس کو کاٹ کے رہائی موومنٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا ایونٹ ہونے والا ہے، ڈیش بورڈ اس کا کھول دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ پورے پاکستان سے نوجوان اس میں شرکت کریں گے، اس کے ممبر بنیں گے۔ 272 کیمپس ہم لگانے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ 1 لاکھ فگر جس دن ہم ٹچ کر لیں گے اسی دن ان کا حلف ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہمارا گول ہے وہ 10 لاکھ نوجوانوں کا ہے۔ یہ غیر سیاسی ہوں گے۔ یہ شفیع اللہ جان صاحب، یہ حلف کیا ہوگا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ آئین پہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں، ایم این اے، سینیٹر، منسٹر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، تو یہ کون سا حلف ہے جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیا، کس پہ حلف ہوگا، کیا حلف ہوگا؟ لیکن جس طرح انصاف یوتھ ونگ کا ایک حلف نامہ ہے، اس طرح آئی ایس ایف کا حلف نامہ ہے۔ سیاسی جتنے ونگز ہیں ان کے اپنے حلف نامے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی حلف ہوگا۔ یہ آئینی اور قانونی ہوگا، پرامن ہوگا، اور جو بھی پلان دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، رہائی فورس جو ہوگی وہ صف اول میں ہوگی، یہ غیر سیاسی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے اس کو شکریہ کے ساتھ ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ سلمان و قاسم نے بھی فون کے اوپر عمران خان سے انہوں نے بات کر لی اپنے والد محترم سے۔ ان کے سوشل میڈیا پوسٹ سے تو بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان آنکھوں کے علاج کے حوالے سے اطمینان ہے انہیں، اور ان کو تسلی ہے، اور بینائی کے حوالے سے کسی خدشات کا کوئی اظہار نہیں کیا گیا، صرف عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اب علاج جو ہے وہ درست ہو رہا ہے؟ کیونکہ علیمہ خان نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ ذرا آپ کو سناتے ہیں۔ کل انہوں نے پھر لے گئے رات کے، تو آپ کو اطلاع ملی تھی اس بارے کسی میں؟ کو نہیں بتاتے، والا تو لیکن کسی کو نہیں یہ بتاتے۔ دیکھیں، ہمارے ڈاکٹرز نے جس کے لیے ہم اسٹینڈ دے رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا علاج کریں جو ہوا ان کے ساتھ، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہوا کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں اب یہ نہ ٹیسٹ کروانے دیتے ہیں، نہ فیملی کی موجودگی میں۔ آپ سوال تو یہ اٹھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہے؟ عمران خان کا ایک عام قیدی کو یہ لے جاتے ہیں جیلوں میں، 90% لوگوں کی نمائندگی کرنے والوں کو کہ جو نمائندہ ہے اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو شفیع اللہ جان صاحب، اب ہدف تنقید حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی، صرف عدلیہ کے ججز ہوں گے؟ یہ واضح ہے متی صاحب کہ ہماری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جو انصاف ہے وہ متوازن ہونا چاہیے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، میں خود کمرہ عدالت میں موجود تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو اپلیکیشن زیر سماعت تھی، جس میں 3 چیزوں کی ڈیمانڈ تھی: عمران خان صاحب کی شفٹنگ، ان کے فیملی کے زیر نگرانی، اور ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونا چاہیے، اور ہم کافی پر امید تھے، اور جو جج کے ریمارکس تھے وہ بھی کافی پازیٹیو تھے۔ لیکن جب آدھے گھنٹے کی بریک لی گئی اور بریک کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا وہ مایوس کن تھا۔ پھر آپ دوسری سائڈ پہ متی صاحب یہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ تحریک انصاف نشانہ بنانا ہو تحریک انصاف کو، تو وہ جو اپلیکیشن ہے، جو پٹیشن ہے، وہ لگائی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، فیصلہ بھی ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ جہاں تحریک انصاف اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، وہ دروازے ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے ہیں اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ جب ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں اس فیصلے کے خلاف تو وہ لگائی نہیں جاتے۔ پھر جب ہم چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں، سی ایم افریدی صاحب جب ملنا چاہتے ہیں تو جج جو ہے وہ ملنے سے گریزا ہے۔ تو شفیع اللہ جان صاحب، آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک بھی چلے گی یہ بیسیکلی عدلیہ کے خلاف تحریک ہوگی اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں؟
کہ بات بڑی واضح ہے، یہ جو تحریک چلے گی اس کا جو پرائمری آبجیکٹو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تحریک ہوگی یہ سیویلین سپریمیسی کی بات کرے گی، یہ جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرے گی. یہ جو جس طریقے سے طاقت چھینی گئی ہے پارلیمنٹ سے 26ویں 27ویں ترمیم، وہ طاقت واپس کرنے کی بات کرے گی. جس لوگوں کو استثناء ملا ہے اس کی واپسی کی بات ہوگی. سپریم کورٹ کے اوپر جو ایک اور کورٹ بنایا گیا اس کی واپسی میں بات ہوگی. تو بیسیکلی یہ جو تحریک ہے جمہوریت کو سپریمیسی کو مضبوط بنانے کی تحریک ہوگی اور عمران خان صاحب کی رہائی پرائمری آبجیکٹو ہوگا. جی، علی گور بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما. علی گور بلوچ صاحب، اس تحریک کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ بظاہر تو عمران خان نے جو اپنے بیٹوں سے بات کی ہے اس میں حکومت یا اداروں کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال نہیں ہوئی، تو آپ پہ اس بات پہ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی طرف سے تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ عید کے موقع کے اوپر ان سے رابطہ نہیں کروایا جاتا، ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاتی. ظاہر ہے سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ باپ اور اولاد کا ہوتا ہے. تو ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں تو خود نہیں آتے، لیکن حکومت نے ضرور ان کو یہ سہولت دی ہے کہ ان کے ساتھ بات کروائی. اور بات بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 35 منٹس سے بھی زیادہ ٹائم تھا جب وہ گفتگو کرتے رہے. جہاں تک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے تو وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ مطلب ہے ان کی باقاعدگی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اور ظاہر ہے ایک چیز جو یہ کی جاتی ہے کہ جناب بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی یا پارٹی کے لوگوں کی نہیں ہو رہی، تو وہ تو بڑی کلیئر بات ہے نا کہ جو بھی وہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد ملک میں انتشار پھیلائے گا، اداروں کے خلاف ہردہ سرائی کرے گا، جو کہ مطلب ہے کہ ایسی گفتگو کرے گا جس سے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے اندر وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو کی جاتی ہے وہ دہشت گردی شروع کرے گا، تو پھر اس میں گورنمنٹ کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، ایسے لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی. ٹھیک. بلوچ صاحب یہ بتائیں، جو عمران خان کے بچوں نے فون پہ بات کی اور بعد میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہے، تو آپ کو اطمینان ہے کہ اب اداروں کے خلاف اور جو ہے حکومت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا؟ آپ مطمئن ہیں بچوں کی سوشل میڈیا پوسٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں متی بھائی، بات یہ ہے کہ ان کے جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ہر بات میں بات نہیں آتے، اور وہ اداروں کے خلاف ہردہ سرائی ہو، گفتگو ہو، وہ مطلب ہے کوئی بھی موقع خالی نہیں جانے دیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے وہ ملاقات فون پہ بات کروائی گئی ہے، ملاقات نہیں کروائی بات کروائی گئی ہے. بات کروائی گئی ہے. ہم نے تو ملاقات سے بھی انکار نہیں کیا. اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو آپ مطمئن ہیں کہ عمران خان کے بچوں نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا؟ آپ مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی طرف سے اس وقت تک کوئی ایسی گفتگو نہیں آئی کہ جس کے اوپر کہا جائے. جہاں سے گفتگو آتی ہے پھر ہم بات بھی کرتے ہیں. چلیں ٹھیک. جو لوگ گفتگو کرتے ہیں پھر ہم ان کی ملاقاتیں بھی اسی وجہ سے نہیں کرواتے کہ ہم ان کو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے. چلیں ٹھیک ہے. ثناء اللہ خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی یا بانی پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ انہوں نے اس بار صرف عدلیہ پہ تنقید کی ہے، کسی اور پر نہیں. اور پھر کیا حکومت کی طرف سے بچوں کی بات کروانا یہ بھی کوئی مشروط قسم کی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، یا پی ٹی آئی خود جو ہے احتیاط سے کام لے رہی ہے یا ان کے بچے؟ متی بہت شکریہ. متی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، یہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہ دیکھیں خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ آیا ہے، ان کا جو میسج آیا ہے کتنے مہینے 3-4 مہینے بعد آیا. آخری ٹویٹ جو آیا تھا جو ان کی بہن کی ملاقات تھی، جس کے بعد ایک کافی ایشو بھی کھڑا ہوا تھا. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ صورتحال نظر آ رہی ہے. خان صاحب کا جو یہ میسج ہے یہ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ورکر کے لیے، اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے کہ بس کر جائیں. آپ نے آرمی لیڈرشپ، فوج کی لیڈرشپ، انٹیلیجنس لیڈرشپ اور فوج کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ بالکل میسج ہے، کلیئر نظر آ رہا ہے. کوئی خان صاحب کی جو طبیعت ہے نا، آپ نے جب سے وہ جیل میں ہیں آپ تو کور کرتے رہے ہیں، کوئی ایک ٹویٹ ان کا بتا دیں جس میں انہوں نے اس قسم کی گفتگو نہیں کی اداروں کے بارے میں، اور کھل کر بات کی ہے اور کھلی تنقید کرتے رہے ہیں. آخری ٹویٹ پہ جو تھا اس سے پہلے کا اس میں بھی یہی تھا. تو اس کا مطلب جو مجھے جو سینس کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے بات چیت، اور یہ ایک کانفیڈنس میئر ہیں یہ ایک قسم کے خان صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے کہ بھائی ہم تیار ہیں. جو ظاہری طور پر جو آپ کی بھی ہماری بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے اور اس کے لیے تیار بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی اور سیاسی حکومت. مگر ثناء اللہ صاحب لیکن اس میں ایک چیز ہے
کہ جو موجودہ سٹرکچر ہے، سسٹم ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. آپ کے پی میں بیٹھیں. آپ کی کیا رائے ہے، چھیڑنا چاہیے؟ میرے خیال میں سیاست کرنی چاہیے. اچھا لیکن سیاست میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. کوئی ایسا سسٹم آنا چاہیے کہ الیکشن پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے. انہیں بھی پتہ ہے کہ ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ حکومت نہیں جا سکتی، یہ سسٹم وہ ختم نہیں کر سکتے. بڑی کوششیں کر لی ہیں انہوں نے، 26 نومبر بھی کر لیا ہے، مئی بھی کر لیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ان کا راستہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، بیٹھیں، وہاں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، آئندہ انتخابات کی تیاری کریں. صحیح ہے. اور عمران خان کو ریلیف لے کے دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اب کافی یہ ہو بتائیں، گیا ہے. یہ تاثر بھی ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے بیچ پاکستان اب ثالثی کرانے چلا ہے، اسلام آباد میں مذاکرات ہونے کا امکان ہے، تو عمران خان کا جو کیس ہے یا پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ تو بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے میڈیا پہ اب نہیں، میرے خیال میں ابھی کچھ عرصے کے لیے جا سکتا ہے، 15 دن کے لیے. لیکن جو بات چیت ان کے درمیان ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ان کے کچھ لیڈر ملے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، وہ ملاقاتیں، بات چیتیں ہو رہی ہیں، وہ اور اس چلتی میں رہے گی. اور یہ ٹویٹ مجھے زیادہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کانفیڈنس میئر ہے کہ آپ ایک ایسا ٹویٹ کر رہے ہیں جس میں عدلیہ کو، جس پہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی ان کے لیے کر دیں، جو کہنا کہہ دیں، ان کو ہم مینیج کر لیں گے، آپ اداروں اور فوج کے بارے میں بات نہ. بس ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب، آخر میں آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں. یہ تو بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان اور حکومت کے لیے کہ اسلام آباد میں امریکہ جیسی طاقت اور ایران جیسا پڑوسی ملک، ان دونوں کے بیچ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ مدی صاحب، اس سے پہلے میں صرف یہ بیٹوں کا جو ایشو ہے پاکستان آنے پہ، اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ہے ایک بیان پڑا ہوا ہے، طلال چودھری صاحب کے بیانات بھی پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ویزا اپلائی کرے تو ان کو ویزا کا جو ہے اجرا ہو جائے گا اور وہ پاکستان آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمائمہ کا جو ہے ایک ٹویٹ آن ریکارڈ پڑا ہے کہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور پچھلے 60 دنوں سے کوئی جواب نہیں مل رہا، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ 7 سے 9 دنوں میں آپ کو ویزا مل جائے گا. اب 60 دن ہونے کو ہے، کوئی ویزا نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بھی بڑی خوف زدہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو کہ وہ یہاں پہ آئیں گے، خان صاحب سے ملیں گے. تو چلیں، میرے خیال میں عمران خان کے بچوں نے جو فون پہ بات کی ہے وہ بھی ایک امتحان تھا، اور وہ امتحان تو انہوں نے پاس کر لیا ہے. تو اب انشاءاللہ شاید ملاقات بھی ہو جائے. نہیں، دیکھیں آپ ترجیحات دیکھ لیں. جو یہ کمٹمنٹ ہمیشہ کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، یہ جب بھی جو بھی یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں ہمیشہ اس کے الٹا ہوتا اچھا، ہے. پھر ان کو یہ بتائیں، یہ ثالثی کے اوپر آ جائیں، پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی نہیں ہے اسلام آباد میں ثالثی کا کردار اور امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر بٹھانا؟ دیکھیں، جہاں تک ایران اور امریکہ کا ایشو ہے، جس میں پاکستان کے جس کردار کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ اللہ کرے کہ یہ سچ ہو کہ پاکستان جو ہے اس کا امیج اس سے بہتر ہوگا، پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے، ان کو اتنا کوئی سیریس نہیں لیتا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری جو پاکستانی قوم ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے شہباز شریف وزیر اعظم کا ٹویٹ جو ہے آگے شیئر کیا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ. اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ سوال ہی کرتے رہیں. پھر دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران کا ایشو بنا تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ پارلیمنٹ کو جو ہے ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور تمام لوگوں کو اس میں تمام اراکین کو اعتماد ملے. بورڈ آف پیس کا معاملہ ہو یا ایران کا مسئلہ ہو، تو کبھی بھی اس حکومت کی ترجیحات میں پارلیمنٹ نہیں رہا. پارلیمنٹ میں فیصلے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. شفیع اللہ جان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. دوسرے مہمانوں کا بھی صحافی پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.